نگہت بنا رکھا گیا. ويعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج معونته ومعونة عياله الواجب النفقة وغيرهم حتى الضيف مقتصدا فيها أي متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة فإن أسرف حسب عليه ما زاد وإن قتر حسب له ما نقص ومن المعونة هنا الهدية وصلة اللائقان بحاله. ابھی جو آج ہماری بحث ہوگی وہ اس میں ہے کہ آیا یہ جو ارباح سے اور منفعت سے خمس نکالا جاتا ہے، سالانہ جو بچت ہوتی ہے کسی شخص کو اس سے جو خمس نکالا جاتا ہے، تو آیا معونہ یعنی جو سال کا پورا خرچہ ہے پہلے وہ اخراج کیا جائے گا یا نہیں، یا معونہ جو ہے وہ سالانہ خرچہ اپنا اور ان لوگوں کا جس کا اس پر نفقہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، مثلا حتیٰ کہ مہمان جو کسی کے پاس آئے اس پر جو خرچہ کرے، آیا وہ سال کے خرچے میں شمار ہوگا یا سال کے خرچے میں شمار نہیں. تو یہاں پر مصنف شارح یہ فرماتے ہیں کہ خمس جو منفعت سے اور کسب سے اور مقاصد سے جو خمس نکالا جاتا ہے اس میں پہلے آپ جو ہے وہ اپنا معونہ سال کا جتنا بھی آپ کا خرچہ ہوا ہے وہ پہلے نکالیں گے، اس کے بعد جتنا بھی مال بچتا ہے اس پر جو ہے وہ خمس واجب ہوگا. اگر کچھ نہیں بچتا تو پھر خمس واجب نہیں ہوگا. اسی میں کس کس کا خرچہ، یعنی اپنا خرچہ جن کا آپ پر خرچہ واجب ہے، مثلا اولاد ہو گئی، زوجہ ہو گئی، یا جن کا واجب نہیں حتیٰ کہ مہمان، اس کا خرچہ بھی آپ حساب کر سکتے ہیں. لیکن کیسا خرچہ؟ جو آپ کے حال کے لائق ہو، آپ کے حال کے لائق ہو، یعنی آپ کی شخصیت کے مطابق. اگر کوئی انسان بہت زیادہ امیر ہے تو اس کا خرچہ سال کا زیادہ ہوگا، 3 لاکھ ہوگا. جو بیچارہ بالکل غریب ہے اس کا 50,000 ہوگا. جو درمیانہ ہے اس کا کتنا ہوگا؟ 2 لاکھ. یعنی اس میں توسط، حد وسط اختیار کرے. کون سی حد وسط؟ جو اس کے لائق ہو. اگر کوئی شخص اسراف کرتا ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کی حالت کے مطابق، یعنی جتنی اس کی شخصیت ہے معاشرے میں اس کے مطابق اس کو 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا چاہیے تھا، اس نے اسراف کر دیا. اسراف کیا یعنی اپنے شان اور اس کے جو لائق تھا 1.5 لاکھ تھا، اس نے 2 لاکھ خرچہ کر دیا. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اس نے 50,000 زیادہ خرچہ کیا ہے یہ معونے میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بھی اسے خمس نکالنا ضروری ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص قطر یعنی کنجوسی کرے، قطر کا جو لغت میں معنی آیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اہل اور عیال پر خرچ کرنے میں کنجوسی کرنا اور سختی کرنا، اس کو کہتے ہیں قطر یعنی وہ جو ہے وہ کنجوسی کرے. اس میں کیا کرے؟ مثلا اس کے شان کے جو لائق ہے وہ خرچہ ہے 1.5 لاکھ اور اس نے خرچہ کتنا کیا؟ 1. وہ جو 50,000 ہے ابھی اس کا اس کے لیے خمس نکالنا ضروری نہیں، یعنی وہ اس کے لیے معافی، اس پر خمس نہیں ہوگا. دیکھیے یہاں پر عبارت جہاں تک پڑھتے ہیں طرح کی وَيُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ الْخُمْسِ فِي الْأَرْبَاعِ إِخْرَاجُ مَعُونَتِهِ وَمَعُونَةِ عَيَالِهِ الْوَاجِبِ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهِمْ حَتَّى ضِيف. معتبر ہے، کس چیز میں معتبر ہے؟ وجوب خمس فی الاربع. اربع کو آپ منافع بھی کہہ سکتے ہیں، مقاصد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ان پر جو خمس واجب ہوتا ہے اس میں معتبر ہے. کیا؟ پہلے کیا کریں آپ؟ اخراج معونت ہی، اپنا جو معونہ ہے اپنا سال کا خرچہ وہ نکالے، وہ معونت عیال ہی، اپنے عیال کا جو خرچہ ہے وہ نکالے. کون سا عیال؟ الواجب النفقہ، جو جن کا نفقہ آپ پر واجب ہے. اس میں باپ ہو گیا، ماں ہو گئی، اولاد ہو گئی اور زوجہ ہو گئی.
وغیر واجب نفقہ، جن کا نفقہ آپ پر واجب نہیں ہے ان پر بھی آپ نے کوئی خرچہ کیا ہے، مثلا کوئی مہمان آپ کے پاس آیا ہے تو اس پر جو بھی خرچہ کیا ہے وہ بھی معونے میں سے شمار ہے۔ مقتصدن فیہا یعنی مقتصدن اس کی خود وضاحت کریں، متوسطن یعنی اس میں درمیانی راہ اختیار کریں گے، فیہا کس میں، معونے میں خرچ کرنے میں، بحسب اللہ کے بحال ہی عادتن درمیانی طریقہ درمیانی راہ ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتی ہے، اس کی حالت کے مطابق ہوگی۔ ایک بڑا امیر شخص ہے اس کے لیے درمیانی راہ 5 لاکھ، دوسرا متوسط ہے تو اس کے لیے درمیانی راہ کتنی ہوگی 3 لاکھ، ایک جو غریب ہے اس کے لیے کتنا ہوگا سالانہ درمیانہ خرچہ کتنا ہوگا 1 لاکھ مثلا، یعنی اس کے شان کے لائق جو درمیانہ خرچہ ہے وہی خرچہ کرے گا۔ فَإِن صرف اصرف حسب علیہ ما زاد، ایک آپ بات سمجھ لیں، علیہ اور لہو، یہ بات کافی لوگوں کو پتہ بھی ہوگی، علیہ یعنی اس کے نقصان میں، لہو یعنی اس کے فائدے۔ فَإِن اصرف اگر اسراف کر زیادہ خرچہ کر دے، کس سے زیادہ خرچہ کر دے، یعنی جو اس کی حالت کے مطابق درمیانہ خرچہ تھا اس سے زیادہ کر لیا، حسب علیہ ما زاد تو حساب کیا جائے گا اس پر ما زاد کس سے، عن المعونۃ التی تناسب بحالی، اس معونے سے زیادہ جو اس کے حال کے مطابق تھا اس سے زیادہ جو خرچہ کیا گیا ہے وہ اس پر حساب ہوگا، یعنی کیا، یعنی اس کا خمس نکالنا ضروری۔ جس طرح میں نے مثال دی، اس کے حال کے لائق تھا 1.5 لاکھ، اس نے کتنا کر دیا 2 لاکھ، تو 50,000 جو زیادہ ہے معونہ سے جو اس کے حال کے لائق تھا اس 50,000 پر خمس ہے۔ وَإِن قطر یعنی کیا، کنجوسی کرے، یعنی اپنے آل و عیال پر خرچ کرنے میں سختی کرنا، کنجوسی کرنا، حسب لہو ما نقص، حسب لہو تو اس کے لیے حساب کیا جائے گا، اس کے لیے حساب کیا جائے گا، یعنی اس کے فائدے میں ہوگا، یعنی کیا، یعنی خمس واجب نہیں۔ ما نقص کس سے، یعنی جو معونہ اس کے شان کے لائق تھا اس سے جو کم خرچہ کیا ہے وہ اس کے لیے معاف ہے، وہ اسی کو ہی بخش دیا جائے گا، وہ خمس واجب نہیں ہے۔ وَمِنَ الْمَعُونَةِ اور معونہ میں سے کون کون سی اشیاء ہیں وہ ابھی شمار کریں، کیا کیا معونہ میں سے شمار ہوگا۔ وَمِنَ الْمَعُونَةِ ہونا یہاں پر معونے میں سے ہوگا، یہاں پر یعنی خمس والے مورد میں کیا، الہدیت، اگر آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں کوئی چیز وہ بھی ہدیہ ہوگی، وہ بھی جو ہے وہ معونے میں شمار ہوگی۔ وسیلہ انعام، تحفہ انعام، اللہ کان بحالی، لیکن ہدیہ ایسا ہو جو آپ کے لائق ہو، مثلا ایک طالب علم کے لائق جتنا ہدیہ ہے وہ تقریباً 5,000 دینار تک یا 10,000 دینار تک، اس سے زیادہ دے تو وہ خرچے میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ حال کے علاوہ جو زیادہ ہدیہ ہے اس پر پھر خمس واجب ہوگا، یعنی ہدیہ یا تحفہ ایسا دیا جائے جو اس کے شان کے مطابق، اگر اس سے زیادہ دیتا ہے جو اس کے شان کے مطابق نہیں ہے تو اس پر پھر خمس زیادتی پر واجب ہو جائے گا۔ وما یؤخذ منہ فی السنۃ قہرا، ہاں اگر کوئی حکومت ظالم ہے اور زبردستی کوئی پیسہ سال کے دوران اس سے لیتی ہے، ٹیکس کوئی ظلمن لیتی ہے تو اس کو بھی کیا شمار کیا جائے گا، معونے میں سے شمار کیا جائے گا، یعنی پہلے اس کو نکالے گا بعد میں حساب کرے گا، اگر کوئی چیز بچتی ہے تو خمس دے گا ورنہ خمس واجب ہے۔ اور اسی طرح کوئی اس سے زبردستی نہیں لیتا لیکن یہ دیکھ رہا ہے کہ اگلا شخص جو ہے وہ ظالم ہے، میرا جو صحیح حق ہے وہ بھی مجھے نہیں دے گا جب تک اسے کوئی رشوت کے طور پر کچھ پیسے نہ دوں، تو اسی لیے بھی اگر کوئی پیسہ دیا جائے تو وہ بھی کیا شمار ہوگا، معونے میں سے شمار ہوگا، اس پر خمس واجب نہیں۔ دیکھیے گا وما یؤخذ منہ فی السنۃ قہرا، وما یعنی ومن المعونۃ ما، معونہ میں سے ہے ما یعنی یہ مال بھی، کون سا، یؤخذ منہ جو اسی صاحب مال سے لیا جاتا ہے سال میں، قہرن یعنی ظلمن اور زبردستن اس سے لیا جاتا ہے، حکومت ظالم وہ اسے لیتی ہے۔ او یسانہ یہ عطف ہوگا پھر کس پر، یؤخذ پر، او ما یسانہ، ومن المعونۃ ما یسانہ بھی الظالم اختیارا، اور معونہ میں سے وہ چیز وہ مال جو ظالم کو دی جاتی ہے اختیارا، زبردستی کوئی نہیں لیتا جس طرح حکومت لیتی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگلا شخص ظلم کرتا ہے، اگر میں نہیں دوں گا تو یہ میری راہ میں رکاوٹ بن جائے گا اور مجھے حق تک پہنچنے نہیں دے گا، اسی لیے اپنے اختیار سے اس کو کچھ پیسے دے دیتا ہوں، یہ بھی معونے میں سے شمار ہوگا۔ والحقوق اللازمۃ لہ بنظر وکفارۃ،
و معونت و تزویج و دعوت و امت. دیکھیے گا، اور یہ بھی چیزیں ساری جو میں نے بیان کر دی یہ بھی معونہ میں سے شمار ہوں گی. حقوق لازمت لو، ایسے حقوق جو اس پر واجب ہے. مثلا نظر، کوئی نظر مانیے کہ اگر فلاں کام ہو جائے تو اتنے پیسے دوں گا، تو جتنے پیسے نظر کے دینے وہ بھی معونے میں سے شمار ہوگا اور اس پر خمس واجب ہے. یا کفارہ واجب گیا، کوئی قسم کھائی اس کو توڑ دیا، کفارہ واجب ہو گیا. روزے کا کفارہ واجب دیا، اس کے بدلے میں اس نے کچھ پیسے دے دیے، تو یہاں پر ان پر خمس واجب نہیں ہوگا. وہ معونت تزویج، تزویج کا معونہ شادی پر جو خرچہ آتا ہے وہ بھی معونے میں سے شمار. اپنی شادی پر ہو، بیٹی کی شادی پر ہو یا بیٹے کی شادی پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ معونے میں شمار ہے. وہ دعوت، اور دابا پر، سواری پر، سواری پر دو قسم کے خرچے ہو سکتے ہیں. ابتدان سواری کی ضرورت تھی، خرید دیے اس نے دابا، وہاں پر جانور، لیکن یہاں سے سواری عمومی مراد لیں گے. جانور کوئی خریدا ہے تو اسی خریداری پر جو خرچہ آیا ہے وہ بھی معون ہے. اور اسی طرح اس کے بعد اس کے چارے وغیرہ پر جو خرچہ آتا ہے وہ بھی معونے میں سے. ابھی آج کے دور میں مثلا تیل وغیرہ پر جو خرچہ آتا ہے وہ بھی معونے میں سے شمار ہوگا، کون سے واجب نہیں. وہ امتن اگر کنیز وغیرہ کوئی اس نے خرید دیے تو اس پر یا اس پر جو خرچہ آ رہا ہے بعد میں خریدنے کے بعد وہ بھی جو ہے وہ معونے میں سے شمار ہوگا، کون سے واجب نہیں. وہ حج واجب ان استطاع عام الاکتساب، اگر حج واجب حج کرتا ہے تو اس پر جو خرچہ آتا ہے وہ بھی آیا معونے میں سے شمار ہوگا یا معونے میں سے شمار ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ حج تب واجب ہوتا ہے جب انسان کو استطاعت حاصل ہو. یہاں پر تفصیل دیتے ہیں کہ اس کو استطاعت کس منفعت سے حاصل ہوئی ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ جس سال کا خمس نکال رہا ہے، مثلا اس سال کا، اسی سال کی منفعت سے استطاعت حاصل ہوئی ہے، تو پھر یہ جو واجب حج پر خرچہ ہوگا معونے میں سے شمار ہوگا. اگر استطاعت حاصل ہوئی ہے کس سال کی منفعت سے؟ اسی سال کی منفعت سے، جسی سال کا میں خمس نکال رہا ہوں. اگر اسی سال استطاعت حاصل ہوئی ہے اور حج واجب ہو گیا ہے تو اس وجہ سے جو خرچہ ہوگا وہ معونے میں سے شمار. دوسری مرتبہ یہ کہ حج واجب ہوا ہے لیکن استطاعت اس سال کی منفعت سے نہیں ہوئی بلکہ اس سال سے جو پہلے سال تھے، 3 سال پہلے، 3 سال پہلے، مثلا ایک سال میں 50,000، پھر دوسرے سال میں 50,000، پھر تیسرے سال میں 50,000، مثلا 1.5 لاکھ بن گیا، جس کی وجہ سے یہ مستطیع ہو گیا اور حج واجب ہو گیا. ابھی جو اسے استطاعت حاصل ہوئی ہے وہ کن سالوں میں؟ اسی سال میں نہیں ہوئی بلکہ سابقہ سالوں میں. کہتے ہیں کہ اگر یہ استطاعت حاصل ہوئی ہو سابقہ سالوں کی منفعت سے تو پھر جو حج پر خرچہ ہوگا اسے خمس نکالنا واجب ہوگا. تفصیل کیا ہو گئی؟ اگر استطاعت حاصل ہوئی ہے ابھی اسی سال کی منفعت سے تو پھر معونے میں سے. اگر سابقہ سالوں کی منفعت سے استطاعت حاصل ہوئی ہے تو پھر معونے میں سے شمار نہیں ہوگا بلکہ اسی کا جو ہے وہ خمس سے نکالنا اس کے لیے ضروری ہے. جی ہاں، اسی سے جو منفعت ابھی حج پہ جا رہا ہے اس کو خمس نکالنا. وہ حج واجب، اور حج واجب یعنی معونہ جو حج واجب پر آتا ہے، ان استطاع عمل اکتساب، اگر اس کو استطاعت حاصل ہی ہو اسی کسب اور منفعت کے سال میں، یہ جو ابھی منفعت اور اکتساب ہے اسی سال کی منفعت سے مستطیع ہوا ہے تو حج واجب بھی معونے میں سے ہوگا. وَإِلَّا یعنی کیا؟ یعنی اگر اسی سال کی منفعت سے، کمائی سے استطاعت حاصل نہیں ہوئی بلکہ گزشتہ سالوں کی منفعت سے تدریجاً یہ جو ہے استطاعت حاصل ہوئی ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ وجب الخمس، کس میں؟ فضلات، یہ جو اضافی ہیں اس میں خمس جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. فضلات سابقہ، کون سے فضلات؟ جو سابق ہے یعنی پہلے، کس سے پہلے؟ عامل استطاعت، استطاعت یعنی سابقہ منفعت کی وجہ سے استطاعت کب حاصل ہوئی؟ اسی سال. یہ سال ہو گیا، اور جو منفعت ہے وہ کن سالوں کی ہے؟ گزشتہ سالوں کی. تو وہاں پر جو اضافہ بچا ہے 50,000 ایک سال کا، 50 دوسرے کا، 50 تیسرے کا، تو 1.5 لاکھ، اسی 1.5 لاکھ کا خمس نکالنا واجب ہو جائے گا. وظاہر ان الحج المندوب وزیارت و سفر الطاعت، کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ حج مندوب، مستحب حج، واجب حج نہیں بلکہ مستحب حج، وزیارت، اگر کوئی زیارت کے لیے سفر کرتا ہے وہ، وسفر طاعت،
اور اطاعت کے لیے سفر ہے، مثلا کس کے لیے؟ سفر لتبلیغ الاحکام و تعلم للاحکام، یعنی احکام کی تعلیم کے لیے، یا احکام جو ہے وہ کسی کو تعلیم دینے کے لیے یا خود سیکھنے کے لیے یہ سفر کرتا ہے، تو اس پر بھی جو خرچہ ہوگا وہ بھی معونے میں سے شمار ہوگا۔ کذالک یعنی دیکھیے گا، وظاہر ان الحج کذالک، ان الحج المندوب کذالک، یعنی حج مندوب زیارت اور سفر استطاعت بھی اسی طرح۔ ان الحج، یہ حج جو ہے اسم ہے کس کے لیے؟ ان کے لیے، کذالک کی خبر واقع ہو رہی ہے، یعنی حج مستحب زیارت اور سفر استطاعت بھی اسی طرح ہی، اسی طرح ہی، یعنی کیا؟ معونے میں سے شمار ہوگا۔ کذالک کا مطلب والدین المتقدم والمقارن لحول الاکتساب من المعونہ، دین آگا، دین قرض دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے قرضہ لیا ہے اسی سال جس سال آپ کو منفعت حاصل ہوئی ہے، ٹھیک، اسی میں تو کوئی شک نہیں وہ معونے میں سے شمار ہوگا۔ اگر آپ وہ قرضہ اتارنا چاہتے ہیں اور پیسے جو وہ جس کا آپ کے پاس آپ کے اوپر قرض ہے اس کو دینا چاہتے ہیں تو حتماً یہ معونے میں قرض دے کر بعد میں حساب کریں گے۔ حتیٰ کہ آپ نے قرضہ اس سال نہیں لیا بلکہ گزشتہ سال لیا ہے، منفعت والے سال سے جو پہلا سال ہے اس میں جو قرضہ لیا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ معونہ میں سے شمار ہوگا، یعنی گزشتہ سال کا جو قرضہ ہے آپ وہ اسی سال کی منفعت سے ادا کر سکتے ہیں، اس پر خمس واجب نہیں۔ دیکھیے گا، والدین المتقدم، دین متقدم وہ قرض جو متقدم ہے، متقدم ہے کسی سے وہ آ رہا، والمقارن، مقارن کس کے ساتھ ہے؟ ہول اقتصاب کے ساتھ۔ دین جو متقدم ہے ہول اقتصاب سے، منفعت والے سال سے پہلے جو قرضہ لیا ہے، یا وہ قرضہ جو اسی منفعت والے سال میں آپ نے لیا ہے، من المعونہ، وہ بھی کس میں سے شمار ہوگا؟ معونہ۔ ولا یجبر الطالب من المال بالربح وان كان في عامه، یہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کی کوئی چیز، کوئی مال تلف ہو گیا، کوئی بھیڑ، کوئی بکری مر گئی، تو آیا وہ معونے میں سے شمار ہوگی یا معونے میں سے شمار نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تلف ہو جائے تو وہ معونے میں سے شمار ہے، حتیٰ کہ اسی سال میں جس سال کی منفعت کا خمس نکال رہا ہے اسی سال میں ہی وہ چیز تلف ہو جائے پھر بھی معونے میں سے شمار ہے۔ کیوں آگا؟ معونے میں کیا ہوتا ہے؟ معونے میں وہ چیز ہوتی ہے جو خرچ کریں، آپ کے پاس پیسہ ہو کسی کو دیں، یہ طلب کرنا خرچ نہیں کہلاتا، تاکہ معونے میں سے آپ شمار کریں۔ ولا یجبر الطالب، طالب یعنی جبران نہیں کیا جائے گا، طالب کا طالب یعنی کیا؟ طلب کرنے والا نہیں، بلکہ جو چیز تلف ہو گئی ہے، اچھا کس میں سے تلف ہو گئی ہے؟ مال میں سے کوئی چیز اگر تلف ہو گئی ہے، کس کے ساتھ جبران نہیں ہوگا؟ بالربح، جو آپ کو اس سال منفعت حاصل ہوئی ہے اس سے آپ اس کا جبران نہیں کر سکتے۔ وَإِن كَانَ التَّلَفُ فِي عَامِ الرِّبْحِ، اگرچہ وہ چیز جو تلف ہوئی ہے وہ عام رب میں ہوئی ہو، منفعت والے سال میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو، پھر بھی اس کا جبران نہیں کر آسان پر۔ وفی جبر خسران التجارت بے ربحها فی الحول وجہ قطع بھی المصنف فی الدروس، یہ ایک اور نیا مسئلہ دیکھیے گا۔ ایک اور نیا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ تجارت میں پہلے نقصان ہوا، پچھلے سال مثلا اس کو نقصان ہو گیا، پچھلے سال تجارت میں اس کو نقصان ہو گیا، ابھی دوسرا سال آ گیا، اس میں اس کو کیا ہو گیا؟ فائدہ آیا، وہ اس سال کے فائدے سے پچھلے سال کا جبران کر سکتا ہے یا جبران ہے؟ یعنی کیا؟ یعنی اس سال، پچھلے سال جو مثلا اس کو نقصان ہوا تھا 1,00,000 روپیہ، اس سال اس کو بچت کتنی ہوئی ہے؟ 1,00,000، یعنی وہ کیا کرے کہ 1,00,000 پوری جو بچت ہوئی اس کا کیا کر دے؟ وہی جبران کر دے، لہٰذا اس پر خمس واجب کہتے ہیں کہ اس میں دو احتمال ہے۔ مصنف نے ادھر تو کوئی اس کے بارے میں فتویٰ نہیں سنائی، لیکن کتاب دروز میں کہا ہے کہ جبران کر سکتا۔ ایک احتمال یہ کہ جبران ہے، دوسرا احتمال یہ کہ جبران نہیں کر سکتا، بلکہ کیا پچھلے سال کا جو 1,00,000 ہے وہ کسی اور وجہ سے جا کر کما کر دے، لیکن ابھی جو 1,00,000 بچت ہوئی ہے اس پر خمس نکالنا ضروری ہے۔ وفی جبر خسران التجارت بربحها فی الحول وجہ قطع به المصنف فی الدروس، ہاں تجارت کے خسارے کا جبران کرنا اسی تجارت کے فائدے سے اسی سال میں، وجہ ایک وجہ یہ کہ جبران کر سکتا ہے،
قطع بھی المصنف فی الدروس، اور مصنف نے بھی قطعی فیصلہ سنایا ہے کس کتاب میں؟ اپنی کتاب دروس. ولو کان لہ مال آخر لا خمس فی ففی الاخذ المعون منہ او من الکسب او منہما بالنسبت اوجن وفی الاول احتیاط وفی الاخیر عدل وفی الاوسط قوت. اگر نیا مسئلہ، تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا یہ مشکل ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آسان ہے. وہ یہی ہے، ایک یہ ہے کہ انسان کو اسی سال بچت ہوئی ہے، 1,00,000 روپیہ اس کو بچت ہو گئی. ٹھیک، اسی بچت کے علاوہ اسی شخص کے پاس دوسرا مال بھی موجود ہے. اسی بچت کے علاوہ دوسرا مال بھی موجود ہے. وہ ایسا مال ہے جس پر خمس واجب ہے؟ خمس واجب نہیں. اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں. یہاں تو پہلے خمس اس کا دے دیا ہے، اسی وجہ سے کہیں گے کہ ہذا مال لا خمس فی، یا ایسی چیزوں میں سے ہے جن پر خمس واجب ہی، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ کل ہم نے پڑھا تھا ایک قول تھا کہ میراث اور ہدیے میں خمس ہے. ٹھیک ہے، بات مسئلہ واضح ہے. کیا ہے؟ اس کے پاس دو مال ہیں، ایک یہ منفعت اس سال کی، اور دوسرا ایسا مال جس پر خمس واجب ہے. ابھی سوال یہ ہے کہ سال کا خرچہ کس مال سے نکالے؟ سال کا خرچہ آیا یہ جو بچت ہے اس سے نکالے، یا یہ جو دوسرا مال پڑا ہوا ہے جس میں خمس واجب نہیں ہے اس سے نکالے؟ کہتے ہیں کہ اس میں 3 وجہیں بیان کی گئی ہیں. پہلا قول یہ کہ یہ جو ہے مال، اس کا یہ جو مال ہے پورا کا پورا، یعنی جو معونہ یا خرچہ نکالے گا وہ کس سے نکالے گا؟ اسی سے جس میں خمس واجب نہیں ہے. اور یہ جو معونہ، یہ جو منفعت ہوئی ہے اس پر پورا کا پورا خمس نکالے گا، اس سے معونے کی استثناء نہیں کرے گا. مثلا اس کا خرچہ کتنا ہے؟ 20,000، تو 20,000 کہاں سے لے گا؟ اسی مال سے لے گا جس سے خمس واجب نہیں. باقی یہ جو 1,00,000 پوری بچت ہے اس سے وہ شخص کیا کرے گا؟ خمس نکالے گا. دوسرا قول کیا ہے؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بالنسبت کیا کرے کہ دونوں سے نکالے. بالنسبت دونوں سے نکالے. مثلا کیسے؟ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بالنسبت دونوں سے نکالے، یعنی معونے اسی منفعت والے مال سے بھی نکالے اور اسی مال سے بھی نکالے جس پر خمس واجب نہیں. کیسے؟ کہتے ہیں کہ سال کا جو اس کا خرچہ ہے اسی شخص کا 1,00,000 ہے. ٹھیک، جو بچت ہوئی ہے وہ 2,00,000. وہ کتنی ہوئی ہے؟ 2,00,000. جس مال پر خمس واجب نہیں وہ 3,00,000. کتنا یہ ٹوٹل مال ملائیں گے تو کتنا ہوگا؟ 5,00,000. یعنی کل اس کے پاس جو مال موجود ہے وہ کتنا موجود ہے، اور معونہ خرچہ کتنا ہے؟ 1,00,000. ابھی حساب کریں 1,00,000 5,00,000 کا حصہ کتنا حصہ بنتا ہے؟ 5واں. یہ بھی بات، یعنی 1,00,000 کی نسبت 5,00,000 کے ساتھ کتنی ہے؟ 5واں حصہ، 1/5 بنتا ہے. کہتے ہیں کہ ابھی 1/5 دونوں مالوں میں سے نکالے گا، 5واں حصہ دونوں مالوں میں سے نکالے گا. یعنی کیا؟ یہ جو 2,00,000 ہے بچت ہوئی ہے اس سے بھی 5واں حصہ نکالے گا. معونے کا کتنا ہو جائے گا؟ 2,00,000 سے 5واں حصہ 40. یہ جو 3,00,000 ہے اس سے بھی 5واں نکالے گا. 3,00,000 سے بھی کتنا حصہ نکالے گا؟ 60,000 ادھر سے نکالے گا. 40,000 ادھر سے، 60,000 ادھر سے. کتنا بن جائے گا کل؟ 1,00,000. اسی کو کہا ہے کہ یعنی دونوں سے نکالے. پہلی وجہ کو کہا ہے کہ اس میں احتیاط ہے. پہلی وجہ جو میں نے بیان کی، کیا کہا میں نے؟ اسی مال سے نکالے جس میں خمس واجب ہے. کیوں؟ کیا کہتے ہیں کہ احتیاط کے مطابق ہے. کیوں کہ اگر دیکھیے گا کیسے احتیاط، یہ جو منفعت ہے اگر اس سے نکالتا معونہ تو 20,000 نکل جاتا، پھر خمس کتنے پہ دیتا؟ 80 پہ. ابھی کیا کرے گا؟ 20,000 ادھر سے دے دیے تو یہاں پر کتنے سے نکالے گا؟ خمس 1,00,000 سے، اور زیادہ خمس نکالے گا اس کو یقین ہو جائے گا کہ میرا جو ذمہ تھا وہ بری. اور کہتے ہیں کہ دوسری وجہ میں عدل ہے، انصاف ہے. انصاف کس طرح کہ یعنی دونوں سے نکال رہے ہیں، معونے سے بھی اسی منفعت سے بھی نکال رہے ہیں، تو مما لا خمس فی اسی میں سے بھی نکال. اسی لیے کہا ہے کہ دوسری وجہ میں کیا ہے؟ عدل ہے. اور تیسری وجہ میں قوت ہے. تیسری وجہ میں قوت ہے. وہ کون سی تیسری وجہ ہے؟ کہ آپ پورا جو خرچہ ہے، پورا جو معونہ ہے اسی منفعت سے اور اپنی کمائی سے. قوت کیوں ہے؟ اس وجہ سے قوت ہے کہ جو عدلہ ہیں وہ عدلہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنا معونہ اپنی منفعت سے اور اپنی کمائی سے نکالیں. لہذا
خرچے کا اپنی منفعت سے اور کمائی سے نکالنا روایت کے مطابق ہے، اسی لیے اس میں قوت ہے۔ تینوں چیزوں کی وجہ بھی بتا دی اور ہر چیز کے لیے فیصلہ بھی سنا دیا۔ دیکھیے گا، ولو کان لہو، اگر اسی مکلف کے لیے مال آخر ہو، لا خمس فیہ، ایسا مال جس پر خمس واجب نہ ہو، اس کی میں نے دو علتیں بیان کی، خمس واجب ہے کیوں نہیں، ٹھیک، تو پھر اور ایک اور بھی بچت بھی ہے اس کے ساتھ، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، وہ لکھا نہیں لیکن بچت والا مال بھی اس کے پاس منفعت بھی موجود ہے۔ ففی، یہ خبر مقدم ہے، اور جو یہ مبتدا مؤخر ہے۔ ففی اخذ المعونۃ منہ، تو پھر سوال ہوگا کہ آیا معونہ نکالے منہ اسی سے، یعنی مال آخر جس میں خمس نہیں، ایک وجہ یہ کہ اسی میں سے نکالے، او من القصب، دوسری وجہ کیا ہے کہ کہاں سے نکالے، منفعت سے نکالے، او منہما، یا دونوں میں سے نکالے، بالنسبت دونوں میں سے نکالے گا، لیکن بالنسبت جس طرح میں نے سمجھایا۔ ففی اخذ المعونۃ او من القصب او منہما اوجہ، یہ کتنی وجہ ہو گئی، تین۔ احسنت۔ وفی الاول احتیاط، اول میں احتیاط ہے، کون سی، جب جو واقع کرے کہاں سے، مما لا خمس فیہ۔ وفی الاخیر عدل، آخر میں عدل ہے، آخر میں عدل ہے، یعنی جب دونوں میں سے نکالے۔ وفی الاوسط قوت، اوسط میں کیا ہے، قوت ہے، کیونکہ روایات میں یہ آیا کہ اپنا خرچہ جو ہے اپنی کمائی سے نکالا جائے، اور وہی ہم کام کر رہے ہیں، اسی لیے کریں۔ ولو زاد بعد تخمیسہ زیادۃ متصلۃ او منفعۃ وجب خمس الزائد کما یجب خمسہ مما لا خمس فی اصلہ سواء اخرج الخمس او لا من العین ام من القیمت۔ دیکھیے گا، تھوڑی سی توجہ کریں، یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز خریدی، بھیڑ مثلا خریدی، اس میں ہو گیا اضافہ، نیا مسئلہ آئے گا، کسی شخص نے کوئی مال خریدا، کوئی بھیڑ خریدی، اس میں اضافہ ہو گیا، اس میں زیادتی آ گئی۔ زیادتی دو قسم کی ہوتی ہے، یہاں زیادتی متصل ہوتی ہے، یعنی جس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، مثلا پہلے بھیڑ خریدی تھی، کمزور تھی، ابھی موٹی ہو گئی، زیادتی ہو گئی۔ یا منفصل ہوتی ہے، بھیڑ پہلے خریدی تھی، ابھی بھیڑ نے بچہ دے دیا، تو اس کو کہیں گے زیادتی ہے منفصل۔ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے جو یہ چیز خریدی ہے اور اس میں زیادتی ہوئی ہے، یہ جو زیادتی ہوئی ہے اس پر بھی خمس واجب ہوگا، خمس نکالنا ضرور۔ ایک مورد یہ، دوسرا مورد یہ کہ اصلاً اس کے پاس ایسی چیز ہے جس کے اصل میں خمس واجب نہیں، جس کے اصل میں خمس واجب ہے ہی نہیں، اس کے اصل میں واجب۔ مثلاً کیسے، اگر اسی شخص کو جو ہے وہ کوئی مال ملا ہو، اسی شخص کو کوئی مال ملا ہو میراث میں کیا ملا ہے، مال، اور ایک قول کے مطابق میراث میں خمس نہیں ہوتا، اور مال میراث میں کیا ملی ہے، بھیڑ ملی ہے، اس میں اگر زیادتی ہو جائے، چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو، اس پر خمس تو کیا ہوگا، واجب۔ لیکن پہلے مسئلے میں ایک چیز جو ہے وہ میں نے بیان نہیں کی، وہ کیا تھی کہ اس نے جو وہ بھیڑ خریدی تھی، کس مال سے خریدی تھی، آیا اس کا خمس نکالا تھا یا خمس نہیں نکالا تھا، تو سوال یہ ہوگا کہ پہلے خمس نکالا تھا اس مال کا، ابھی بھیڑ خریدی ہے، ابھی اگر اس میں اضافہ ہو تو اضافے سے علیحدہ خمس واجب ہوگا، چاہے پہلے جو خمس نکالا تھا وہ چاہے این سے نکالا ہو، یعنی کیا، یعنی 5 بھیڑیں تھی، ایک جو بھیڑ بطور خمس دے دی، ابھی اگر جو 4 بھیڑوں میں اضافہ ہو جائے تو خمس واجب ہو جائے گا۔ یہاں جو ہے این سے نہ نکالا ہو بلکہ کس سے نکالا ہو، خمس قیمت سے نکالا ہو، یعنی ایک بھیڑ کی قیمت دے دی ہو، ابھی اگر 4 بھیڑوں میں ایک بھیڑ کی قیمت دینے کے بعد اگر 4 بھیڑوں میں کوئی اضافہ ہو جائے، چاہے متصل ہو چاہے منفصل ہو، اس پر خمس واجب۔ دیکھیے گا، ولو زاد بعد تخمیسی، اگر مال زائد ہو جائے بعد تخمیسی، خمس نکالنے کے بعد مال زیادہ ہو، زیادتاً متصلتاً، زیادتی کون سی ہو، متصلن، اور منفصلتاً، جہاں زیادتی کیا ہو، متصل کی، مثلا وہ بھیڑ جو ہے وہ کمزور تھی، موٹی ہو گئی، بھیڑ نے بچہ دے دیا، منفصل کی مثال۔ وجب خمس الزائد، تو زائد کا خمس کیا ہوگا، ٹھیک، کما یجب خمسہ مما لا خمس فی اصلہ،
جس طرح واجب ہے اس چیز کا خمس جس کے اصل میں خمس واجب ہے. وہ جو میں نے مثال دی میراث کے طور پر بھیڑ ملی تھی، بھیڑ میں خمس واجب نہیں، کیونکہ ایک قول کے مطابق میراث میں خمس واجب ہے، لیکن اگر اس میں زیادتی ہوگی تو اس پر خمس واجب. سواء اخرج الخمس، ہاں خمس واجب، اس کا دیکھیے تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پہلے فرض کے ساتھ ہے. ولو زاد بعد، اگر خمس نکالنے کے بعد، یعنی ایسا مال تھا جس پر خمس واجب تھا، ایک مرتبہ نکال دیا، ٹھیک، پھر اضافہ ہوا تو اضافے پر خمس. ایک مرتبہ خمس واجب تھا لیکن نکالا نہیں، تو ابھی وہ جو واجب تھا وہ بھی نکالے گا اور زیادتی پہ علیحدہ نکالے گا. سواء اخرج الخمس او لا، چاہے خمس نکالا گیا ہو یا خمس نکالا نہ گیا. ہاں جو نکالا گیا ہے وہ عین سے نکالا گیا ہو یا کس سے نکالا گیا ہو، قیمت سے نکالا گیا، اس میں فرق کوئی نہیں ہے. دونوں صورتوں میں زیادتی کا خمس نکالنا ضروری ہوگا. والمراد بالمعونت ہونا معونت السنہ و مبدأها ظہور الربح، کہتے ہیں کہ یہاں پر معونہ سے کتنا یعنی خرچہ مراد ہے، ایک دن کا، 2 دن کا، کہتے ہیں کہ سال کا پورا خرچہ جو ہے وہ منفعت سے منع کیا جائے گا. والمراد بالمعونت ہونا، یہاں پر جو ہے خمس کے باب میں معونت سے مراد کیا ہے؟ معونت السنہ، سال کا پورا خرچہ ہے. وہ مبدأ، سال کی شروعات کب سے کرے گا؟ وہ مبدأها ظہور الربح، جب سے پہلی منفعت، پہلی کمائی ہوئی اسی دن سے سال کی شروعات کرے گا. محرم میں اگر پہلی کمائی، پہلے کچھ پیسے ملے، وہاں سے سال کی ابتدا کرے گا. سال کی محرم سے لے کر ذی الحج تک پورے 12 مہینے میں جتنا خرچہ ہوگا وہ جو ہے وہ اپنی منفعت سے. ابھی اور مسئلہ آئے گا، دیکھیے گا، توجہ کریں کہ ہم نے کیا کہا کہ یہاں پر جو معونے سے مراد ہے سال کا معونہ. ابھی اگر کسی شخص کے پاس سال کی شروعات میں ہی پہلے دن ہی 2 لاکھ روپے منفعت مل گئی، 2 لاکھ روپے، تو ابھی آیا وہ یہ کیا کر سکتا ہے کہ ابھی خمس نکال دے یا ابھی خمس نکال دے؟ یہ کر سکتا ہے. کیسے ابھی خمس نکالے؟ مثلا اندازہ لگائے کہ میرے سال کا خرچہ کتنا ہے، 1 لاکھ، تو باقی بچت کتنی ہو گئی؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ کا خمس نکال دے. آیا یہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ پورا سال انتظار کرے تاکہ یہ جو ذی الحج کا مہینہ آ جائے، یقینی طور پر خرچہ کتنا ہوا اور بچت شاید ممکن ہے کہ بعد میں بھی ہو کہ بچت کتنی ہوئی، بعد میں جا کر خمس نکالے یا جلدی کر سکتا ہے. یعنی 2 صورتیں ہیں. جیسے ہی منفعت حاصل ہوئی تو خرچے کا اندازہ لگا کر اسی دن خمس نکال سکتا ہے یا نہیں، بلکہ پورا سال انتظار کرے گا تاکہ جو جو بچت آہستہ آہستہ حاصل ہوئی، جو جو خرچہ حاصل ہوا، سال کی آخر میں حساب کا کتاب کر کے اور خمس نکالے. کہتے ہیں کہ انسان کو اختیار ہے، مکلف کو اختیار ہے کس چیز میں کہ چاہے جیسے ہی منفعت حاصل ہوئی اسی دن خمس نکالے یا انتظار کرے سال کی آخر تک تاکہ یقینی طور پر اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ کتنا خرچہ ہوا اور کتنی منفعت. وَيَتَخَيَّرُ الْمُكَلَّفُ کس میں؟ بین تاجیل اخراج ما یعلم زیادتہ علیہا، یعنی مکلف کو اختیار ہے کیا کہ خارج کرے ما، اس چیز کو، اس مال کو جس کے بارے میں علم ہے. کس چیز کا علم ہے؟ زیادت ہو کہ یہ مال زیادہ ہے کس پر؟ معون. یعنی اس کے پاس 2 لاکھ بچت ہو گئی آج کے دن، اس نے کہا کہ سال کا خرچہ لاکھ، لہذا لاکھ کا جو میں ابھی خمس ہے. وہ بین صبر، انسان کو اختیار ہے کس میں کہ تاجیل کرے، وہ بین صبر کہ صبر کرے بھی کس میں؟ اخراج خمس میں. کب تک صبر کرے؟ الی تمام الحول، سال کے پورے ہونے. لا لأن الحول لا لے. ابھی دیکھیے گا یہاں پر ہم نے کیا کہا کہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ جیسے ہی منفعت حاصل ہوئی اندازہ لگا کر کے اتنا خرچہ ہوگا، خرچہ نکال کے باقی مال کا خمس دے دے، یہاں صبر کرے سال کی آخر. تو سوال یہ ہوگا کہ سال کی آخر تک صبر کرنا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی ہول معتبر ہے، یعنی سال سے پہلے آپ خمس نہیں نکال سکتے بلکہ کب نکالیں گے؟ سال ختم ہونے کے بعد، یا اس طرح نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر حقیقت میں ہم نے جو کہا کہ جلدی کرے یا اختیار کے سال کی آخر تک صبر کرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہول معتبر ہے، بلکہ شارع مقدس نے
خیال کیا اور رفق کیا ہے، رحم کیا ہے کس پر؟ اسی خود خمس نکالنے والے پر بھی اور مستحق پر بھی، سال کا اختیار دے کر کے سال کے آخر میں دے دیں، اس سے دونوں پر رحم کیا۔ کیسے؟ یعنی ہو سکتا ہے مکلف پر اتنا رحم کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو اندازہ لگایا تھا اگر سال تک کے انتظار کرے، اس نے لگایا تھا اندازہ کس کا؟ 1 لاکھ کا، ہو سکتا ہے اندازہ لگایا تھا نا، ہو سکتا ہے کہ سال کے آخر میں خرچہ کتنا ہو جائے؟ 80,000، خرچہ کتنا ہو جائے؟ 80,000 نہیں، اس میں خرچہ زیادہ ہو جائے، خرچہ ہو جائے 1,20,000، تو خمس اس پر کتنا ہوگا؟ کم پر واجب ہو جائے گا۔ مثلا آگے دیکھیے گا، تھوڑی توجہ کریں، مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ شارع نے جو یہاں پر ان کو سال کے پورے ہونے کا اختیار دیا ہے، یہ مکلف اور خود مستحق پر ترحم اور ان کی مصلحت میں یہ فیصلہ سنایا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ جلدی سے نکالے گا تو معونے کا اندازہ لگائے گا، لیکن جب سال کی آخر میں نکالے گا تو پورا یقین ہو جائے گا کہ اتنا خرچہ ہے۔ ابھی مکلف کی مصلحت میں کس طرح ہے سال کا پورا ہونا؟ مسلم مکلف کی مصلحت میں وہ اس طرح، اس نے اندازہ لگایا تھا 80,000 کا کہ 80,000 خرچہ ہوگا، لیکن آخر میں پتا چلا کہ خرچہ کتنا تھا؟ 1 لاکھ۔ تو اس نے پہلے خمس نکالا تھا 1,20,000 کا، ابھی کتنا نکالنا پڑے گا؟ 2 لاکھ مثلا اس کے پاس ہے تو 1 لاکھ کا، یعنی 20,000 کس کی بچت ہوگی؟ اسی طرح فقیر کے حق میں، کیوں کہ ہو سکتا ہے اس نے اندازہ لگایا تھا میرا خرچہ کتنا ہوگا؟ 1 لاکھ، بعد میں جو خرچہ ہو گیا وہ کتنا تھا؟ 80,000۔ تو پہلے خمس اس نے کتنا نکالا؟ 1 لاکھ پر، لیکن ابھی اس کو نکالنا کتنا چاہیے؟ 1,20,000، یعنی فقیر کے لیے کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، اس کو زیادہ پیسے میں۔ ورنہ یہاں پر ہول معتبر نہیں، فقط مکلف اور مستحق کی مصلحت کے خاطر شارع نے اختیار دیا ہے کہ ہول کے آخر میں بھی آپ خمس دیتے۔ لا، یہ جو ہم نے اختیار دیا یہ اس وجہ سے نہیں، لا لأن الہول معتبر نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہول معتبر ہو اخراج خمس میں، بل احتمال ہی، بلکہ یہ احتمال ہے، بل احتمال ہی زیادت المعونت، بلکہ یہاں پر احتمال موجود ہے کیا کہ معونہ کیا ہو جائے؟ خرچہ زیادہ ہو جائے، لہذا مکلف کو کیا ہو جائے گا؟ آخر میں فائدہ ہوگا، خرچہ زیادہ یعنی خمس سے کم نکالنا پڑے گا۔ وہ نقصان ہی، اور دوسرا احتمال بھی موجود ہے۔ کون سا دوسرا احتمال میں؟ دیکھو یہ جو معونہ ہے وہ کیا ہو جائے؟ کم، جب معونہ کم ہوگا تو خمس زیادہ نکالنا، یعنی کس کا فائدہ ہو جائے گا؟ فقیر۔ یہ زیادہ اور نقصان آخر میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلے جو یہ خمس نکال رہا ہے وہ اندازے کے مطابق نکال رہا ہے، لیکن جب سال کی آخر ہوگی تو یقین حاصل ہو جائے گا۔ فإنها ما تاجیلی، یہ علت بتا رہے ہیں کہ زیادہ یا کم کیوں ہو سکتا ہے۔ فإنها ما تاجیلی تخمینتاً، کیونکہ یہ معونہ ما تاجیلی جب خمس نکالنے میں جلدی کرتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اندازے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولو حصل الرب فی الحول تدریجاً اعتبر لکل خارج حول بانفرادہ نام توزع المعونۃ فی المدت مشترکت بینہ و بین ما سبق علیہما۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ آگا مشکل، اور اس پر تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ وہ کیا کہ مکلف کو ایسا نہیں کہ ایک ہی وقت میں پوری منفعت حاصل ہو جائے، اس طرح نہیں ہے کہ یعنی ایک ہی دن یا ایک ہی مہینے میں پوری منفعت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بلکہ اس طرح ہوتا ہے کہ مکلف کو تدریجاً منفعت حاصل ہوتی ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ ابھی سال کا کیا کرے؟ منفعت تو تدریجاً حاصل ہو رہی ہے، آیا ان سب کے لیے ایک سال شمار کرے یا ہر ایک کے لیے، ہر ایک منفعت کے لیے علیحدہ علیحدہ سال ہوگا؟ کہتے ہیں کہ ہر ایک منفعت کے لیے علیحدہ علیحدہ، ہر ایک کی منفعت کے لیے علیحدہ علیحدہ سال ہوگا۔ پھر جو مہینے دونوں سالوں کے لیے مشترکہ ہیں ان مہینوں کا جو خرچ ہوگا وہ دونوں یعنی منفعتوں سے لیا جائے گا۔ یہ کلی بات آگا سمجھ لیں، یعنی کیا؟ اگر تدریجاً منفعت حاصل ہوتی ہے تو جس مہینے منفعت حاصل ہوئی ہر ایک منفعت کا علیحدہ علیحدہ سال ہوگا، ٹھیک؟ اور اسی طرح دونوں سالوں کا مثلا 2 مرتبہ حاصل ہوئی ہے تو 2 سال بنیں گے، دونوں سالوں کا جو مشترکہ سال بن رہا ہے یا مشترکہ جو مہینے ہیں ان کا خرچہ جو ہے وہ دونوں منفعتوں پر خرچ کیا جائے گا، اور باقی کے جو ہر ایک کے ساتھ ہر ایک سال کے ساتھ مہینے خاص ہیں
ان کا خرچہ اسی سال کی منفعت سے نکالا جائے. مثال کے ساتھ میں تطبیق کرتا ہوں پریشان. پہلے اس کو منفعت حاصل ہوئی محرم میں. پہلے کب حاصل ہوئی؟ محرم میں منفعت حاصل ہو گئی 1,00,000 روپیہ. تو یہ محرم سے یہ سال ہوگا کہاں تک آگا؟ ذی الحج. دوسری منفعت حاصل ہو گئی کسی میں؟ ربیع الاول میں. دوسری منفعت کب حاصل ہو گئی آگا؟ تو یہ ربیع الاول سے سال چلے گا دوسرے سفر تک. یہ خیال رکھیے گا کہاں تک ہے؟ آسان تھا. ابھی کتنے سال بن گئے؟ 2 منفعتیں. سال بھی کتنے؟ 2. کون کون سے سال؟ ایک محرم سے ذی الحج تک، دوسرا ربیع الاول سے. ان دونوں سالوں کے درمیان کچھ مہینے مشترک ہیں یا نہیں؟ مشترک ہیں. کون کون سا؟ ربیع الاول. ربیع الاول آگا دونوں کا مشترک مہینہ ہے نا، کیونکہ محرم کا بھی یہ مہینہ بن گیا کیونکہ اس کا سال چل رہا ہے ذی الحج تک، اور ربیع الاول والی منفعت کا بھی سال میں. ربیع الاول 1، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. کتنے مہینے مشترک ہو گئے دونوں سالوں میں؟ 10 مہینے مشترک ہو گئے. کہتے ہیں کہ 10 مہینوں میں جو خرچہ آئے گا وہ مشترکاً دونوں منفعتوں سے آدھا آدھا کر کے لیا. باقی 2 مہینے ہر ایک سال کے ساتھ خاص ہو گئے. 2 مہینے. کون سے 2 مہینے؟ پہلے آئے محرم. پہلا محرم اور سفر یہ کس والی منفعت کے ساتھ خاص ہے؟ جو محرم میں منفعت آتی ہے اسی سے نکالیں گے، اور سے نہیں. اسی طرح دوسرے سال جو محرم اور سفر آ رہا ہے دوسرے سال، وہ کس کے ساتھ خاص ہو جائے گا؟ ربیع الاول والی منفعت کے ساتھ. اسی سے نکالیں گے، دوسرے سے نہیں. یہی مسئلہ دیکھیے. وَلَوْ حَصَلَ الرِّبُ فِي الْحَوْلِ تَدْرِيجًا، اگر رب حاصل ہول میں تدریجن، او تبرا لِكُلِّ خارجن ہول بِانْفِرَادِهِ، تو اعتبار کیا گیا ہے ہر منفعت کے لیے علیحدہ سال. ہر منفعت کے لیے کیا ہے؟ احسن تھا نام. ہاں لیکن ایک بات ہے، وہ کیا؟ نام توزع المعونت. ہاں لیکن معونہ کو تقسیم کیا؟ توزع. میرے خیال میں توزع توزیع ہے، توزع باب تفصیل سے. نام توزع المعونت. ہاں معونے کو تقسیم کیا جائے گا فی المدت المشترکہ. مدت مشترکہ وہ کون سی؟ 10 مہینے میں. کس کس کے درمیان؟ بین کل خارجن و بین ما سبق. بین کل خارجن سے مطلب یعنی ربیع الاول. ربیع الاول اور اس سے جو سابق ہے، اس سے سابق کون سا مہینہ تھا؟ محرم. یعنی ربیع الاول اور محرم دونوں کا جی مشترکہ مدت ہے، دونوں پر معونے کو تقسیم کیا جائے گا. بینہو یعنی بین کل خارجن و بین ما سبق. یعنی کل خارج سے مثلا یہاں پر مثال میں نے کون دی تھی؟ ربیع الاول. اور ربیع الاول سے جو پہلے سال شروع ہو رہا ہے یعنی وہ کون سا؟ محرم والا. علیہما کا تعلق کس سے ہوگا؟ تو توزع سے ہوگا. یعنی ترجمہ دیکھیے گا، یعنی معونہ کو تقسیم کیا جائے گا مدت میں. کون سی مدت؟ جو ربیع الاول اور محرم کے درمیان مشترک مدت ہے. تقسیم کیا جائے گا کس پر؟ علیہما دونوں سالوں پر. علیہما یعنی دونوں سال. علیہما کا تعلق توزع سے ہوگا. وَيَخْتَصُّ بِالْبَاقِي وَيَخْتَصُّ بِالْبَاقِي. اور یعنی کون خاص ہوگا؟ یعنی ہر ایک یعنی کل خارجن یہ خاص ہوگا، باقی کے ساتھ خاص ہوگا. یعنی کیا؟ یعنی محرم خاص ہوگا پہلے محرم اور سفر سے، اسی کا خرچہ فقط محرم والی منفعت سے حاصل نکال سکتے ہیں دوسرے سے. اور ربیع الاول خاص ہو جائے گا باقی سے کینسل، یعنی دوسرا جو محرم اور سفر آ رہا ہے اسی سے خاص ہوگا. یعنی کیا؟ دوسرے اور محرم اور سفر کا جو خرچہ ہے وہ ربیع الاول سے نکالیں گے، محرم کی منفعت سے. وہاں قضا اسی طرح آپ اور بھی مثال یعنی آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. ربیع الاول پھر ربیع ثانی میں منفعت حاصل ہوگی تو اسی طرح میں اس کا بھی یہی حال ہوگا. کیا حال ہوگا اس کا؟ کہ یعنی جو مدت مشترکہ بنے گی تینوں سالوں میں اس کا معونہ تینوں پر ہوگا، لیکن جو مہینے ہر ایک کے ساتھ خاص ہے اس کا معونہ اسی سال کے اخر اسی منفعت سے ہوگا، دوسرے سال کی منفعت سے نہیں. ہاں قضا میں یہی عبارت ہے. وَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ الْحَوْلُ هُنَا لَا يُعْتَبَرُ النِّصَابُ. یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ منفعت میں ہول معتبر نہیں. اگر ادھر ہول کی تخیر بھی دیے تو وہ مکلف اور مستحق کے فائدے کے لیے دیے، ورنہ واجب نہیں.
وکما لا یعتبر الحول ہونا لا یعتبر النصاب، نصاب بھی معتبر نہیں، 5 روپے بچے تو اس پر بھی خمس واجب ہے. بل یخمس الفاضل، بلکہ جتنا بھی اضافہ ہوگا اس پر خمس ہے، فاضل یعنی اضافہ. وان کل، اگر یہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. وقضا غیر ما ذکر له نصاب، دیکھیے گا منفعت میں بھی نصاب نہیں، اسی طرح ہر وہ چیز جس کا نصاب ذکر نہیں کیا گیا اس میں بھی نصاب نہیں. وقضا یعنی نصاب معتبر نہیں. لا یعتبر النصاب کس میں؟ غیر ما ذکر اللہ نصاب، ان چیزوں میں جن کے لیے نصاب ذکر کیا گیا ان کے علاوہ میں نصاب معتبر ہے. کن چیزوں میں نصاب ذکر کیا گیا؟ معدن میں، کنز میں، گوشت میں، ان کے علاوہ باقی چیزیں جو بچی، کون سی بچی گئی؟ غنیمت، منفعت، اور اس کے علاوہ ذمہ کافر جو مسلمان سے خریدے، اور چوتھی کون سی چیز رہ گئی؟ ہاں وہ حلال مال جو حرام سے مل گیا. ان چاروں میں نصاب معتبر نہیں ہے. وَأَمَّا الْحَوْلُ فَمَنْفِيٌّ عَنِ الْجَمِيعِ، ہول سب سے منفی ہے. یعنی کیا؟ یعنی ہول معتبر نہیں، جیسے جتنا مال حاصل ہو اسی وقت آپ خمس سے جمی سے، یعنی 7 چیزوں پر جن پر خمس واجب ہے، کسی میں بھی سال کی شرط نہیں کہ سال پورا ہونے کے بعد خمس نکالو. والوجوب فی غیر الاربع مزیق، اگر دیکھیے گا ہم نے اربع میں کیا کہا، منفعت میں ہم نے کیا کہا کہ جس وقت منفعت حاصل ہوئی ہے اس وقت بھی نکال سکتا ہے، سال کے بعد بھی. یعنی تھوڑا سا اس کے لیے آسانی ہے، اپنی مرضی، یعنی وسعت ہے اس کے لیے. کہتے ہیں کہ اربع میں وسعت ہے، باقی میں وسعت ہے. یعنی جیسے غنیمت حاصل ہوئی اسی وقت خمس نکالنا واجب، جیسے خزانہ ملا اسی وقت خمس نکالنا واجب، جیسے گوشت ملا اسی وقت خمس نکالنا واجب. دیکھیے گا والوجوب مزیق، وجوب مبتدا مزیق خبر، والوجوب یعنی وجوب اربع کے علاوہ، منفعت کے علاوہ باقی میں وجوب کیا ہے؟ مزیق ہے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل جنہوں برادر نے وہ نام